بچوں کا جواب سن کے خوشی سے جھوم اٹھی، دونوں لختے جگر ماں سے چمٹ گئے، ماں کی دعائیں لیتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ادھر منظر دیکھا رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا ہوا، اور رسول اللہ ان کے سامنے قریش کے مظالم اور ان کی چیرہ دستیاں اور ان کی کارستانیاں سنا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جان مانگو تو جان حاضر، مال مانگو تو مال حاضر، نہیں گر نکلے زبان سے تو کٹوا دینا زبان یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھو، تم تو ہر وقت ہی میرے ساتھ ہی ہوتے ہو، کہو سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ ہم مدینہ میں جن کے پاس آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے۔ رسول اللہ کا مزاج بام پکڑ، مدینے کا رہنے والا ہے، جنت جس پر ناز کرتی ہے، انصاری صحابی ہے، نام مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مقداد کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ امضی لما امرک اللہ تعالی فنحن معک واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون ولكن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون۔ مدینے والوں نے دھوم مچا دی قیامت تک۔ مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ چیز کیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، نہیں 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 یا رسول اللہ، ہم تو یہ کہیں گے آپ حکم دیں گے وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، آپ کے دائیں طرف سے ہو کے لڑیں گے، آپ کے بائیں طرف سے ہو کے لڑیں گے، آپ کے آگے آ کے لڑیں گے، آپ کے پیچھے آ کے لڑیں گے، یادیکا وخلفکا، آقا حکم تیرا ہوگا، تیرے نام پہ سمندروں میں بھی چھلانگے مار دیں گے۔ سعد بن معاذ مدینے کے رہنے والے انصار کے سردار کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ کالی کملی والے محبوب تیری تصدیق کر دی ہے کہ تو سا سچا ہے ہی نہیں کائنات، کہو سبحان۔ آقا آپ نے جو کرنا ہے کیجئے، مال آپ کے لیے، جان آپ کے لیے، گھر آپ کے لیے، سامان آپ کے لیے، ہمارے بچے بھی آپ کے لیے، آپ کا جو حکم ہوگا ہم وہی کریں گے۔ ذرا صحابہ کے ایمان کو ملاحظہ تو کرو، ذرا ایمان والا کسے کہتے ہیں، ذرا ملاحظہ کرو ایمان والوں کے ایمان کو۔ حضور سے عرض کرتے ہیں آقا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو آپ کے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو آپ کے نہیں وہ ہمارے نہیں۔ آپ کی دوستی ہماری دوستی، آپ کی دشمنی ہماری دشمنی، مر جانا آسان ہے، آقا تیرے آگے نہ کرنا بڑی مشکل ہے۔ یہ ہے ایمان، بلکہ یہ ایمان نہیں، ایمان کی جان اسے کہتے ہیں۔ ان کے پاس ایمان بھی تھا، ایمان کی جان بھی تھی۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس خالی لفظوں والا ایمان ہے، لفظوں والا، روح کوئی نہیں ایمان کے اندر۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی۔ بلال اذان پڑھتا تھا، عرش کے فرشتے جو تھے وہ دہل جایا کرتے تھے۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، غزالی والا عمل ہی کوئی، ہر بندہ پڑھا لکھا بیٹھا ہوا ہے۔ میں اپنے اندر دیکھوں میرا کیا عمل ہے، آپ میں سے ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ آپ میں سے ہر بندے کا کیا عمل ہے۔ صحابہ کے پاس ایمان بھی تھا، ایمان کی جان بھی تھی، روح بھی تھی۔ یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ جب تیاری کا حکم ملا چلو اب یہ دونوں ننھے منھے بچے جو گھر سے ماں سے اجازت لے کے آئے ہیں یہ رسول اللہ کے قدموں میں آ کے جھک گئے، آقا
ہمیں بھی اپنے ساتھ جہاد میں لے چلو۔ رسول اللہ نے دیکھا ایک 8 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے، رحمت دو عالم نے فرمایا واپس چلے جاؤ، ابھی چھوٹے ہو۔ دونوں کہتے ہیں یا آقا ہمیں لے چلو، ہماری بڑی یہ جو ہے حسرت ہے کہ قدم تیرے ہو اور ہماری گردنیں ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو 10 سال کا بچہ تھا بڑا بھائی، اسے قبول فرما لیا، اور جو چھوٹا تھا اسے کہا تو ابھی بچہ ہے تو واپس چلے جا۔ اب وہ بچہ دیکھو روتا ہے، تڑپتا ہے، کہتا آقا اگر میں گھر چلا گیا تو ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ماں کہے گی کہ بڑے میں تو کوئی گن تھا، بڑے کو قبول کر لیا، تو بھی اگر کسی قابل ہوتا تجھے بھی قبول کر لیتے۔ آقا مجھے واپس نہ بھیجو، اپنے ساتھ لے چلو۔ اچھا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں تو میرے بڑے بھائی کے ساتھ میری کشتی کرا کے دیکھ لو، اگر میں گر گیا تو واپس چلا جاؤں گا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا دونوں کشتی کرو۔ چھوٹے نے بڑے بھائی کے کان میں کہہ دیا یار تو گر جانا، تجھے تو پہلے قبول فرما لیا ہے۔ اور بڑا جو تھا وہ بھی تو درسگاہ مصطفیٰ کا طالب علم تھا نا، وہ بھی تو مدینہ یونیورسٹی سے سبق پڑھتا تھا، اسے پتا تھا میرے گرنے سے چھوٹا بڑا ہو جائے گا تو یہ میری عزت ہے تو میرا ہی بھائی۔ کشتی شروع ہوئی، بڑا گر گیا، چھوٹا سینے پہ بیٹھ گیا، دونوں نیچے پڑے ہوئے، مصطفیٰ نے دونوں کو اٹھا کے بلند فرما چل پڑے اب مدینے میں۔ یہ جو بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے، کیا یہ کسی عظمت کا مقابلہ تھا؟ نہیں۔ کسی جلال کا مقابلہ تھا؟ کسی دولت و ثروت کے لیے مقابلہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اقتدار کے لیے، حکومت اور کرسی کے لیے مقابلہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ مقابلہ جہاد میں جانے کے لیے تھا، مقابلہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تھا، مقابلہ رسول اللہ کی ناموس اور عزت پہ قربان ہونے کے لیے تھا۔ دونوں بھائیوں میں مقابلہ توحید اور سنت کے علم کو بلند کرنے کے لیے تھا، دونوں کا مقابلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے تھا، دونوں کا مقابلہ شرک کے لیے بدعت کی طریقوں سے لات و عزا کے پجاریوں کو مارنے کے لیے تھا۔ اور مقابلہ کیا تھا دونوں کا؟ رسول اللہ کے جانثاروں، وفاداروں، غلاموں کا مقابلہ۔ میرے بھائیوں میدان بدر میں پہنچے، آج بدر کا میدان بڑا شرمندہ ہے۔ جب دیکھا جنت کا مالک آ گیا، قدسی صفات چہرے ساتھ لے کر کہو سبحان اللہ۔ میدان بدر میں دعا مانگی، اللہ میرے تو دامن میں پانی ہی کوئی نہیں، اللہ یہاں تو سایہ ہی کوئی نہیں۔ میدان بدر کہنے لگا، حفیظ جلندری نے کیا اشعار لکھے؟ حفیظ جلندری کہنے لگا، اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے اور سورج کے چہرے کو کرنے بخشنے والے، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو اللہ مجھے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ میدان بدر دعا مانگ رہا ہے، مولا پانی دے دے، مولا سایہ دے دے، مولا بارش دے دے۔ انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی کہ پیاسے تھے محمد بھی، محمد کے سپاہی بھی۔ ادھر بدر نے دعائیں مانگنے شروع کی، ادھر قرآن پاک کی آیت ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر میرا محبوب میدان بدر میں پہنچا، میں نے آسمان سے بارش نازل فرما دیا۔ ریتلی زمین پہ مسلمان تھے، وہ پختہ ہو گئی، کچی زمین پر کافر تھے۔ ابو جہل ایک قدم آگے رکھتا تھا، پھسل کے 4 گز پیچھے جاتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ فتح رسول اللہ کے قدموں میں آئے گی، کفار آج منہ کے بل گر کے پیچھے جائے۔ رسول اللہ رات کا وقت ہوا، اپنے چھپر میں جسے عریش کہتے ہیں، اپنے چھپر میں صحابہ کو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا آج ساری رات آرام کرو اور دن کو کل جنگ شروع کریں گے۔
صحابہ کرام کو رام کا کہہ کے اپنے ایمان سے بتانا، کیا قاری کملی والا خود سو گیا ہوگا؟ بولو۔ صحابہ کو رام کا کہہ کے خود امت کا نگہبان کیا بے پرواہ ہو کے سو گئے ہوں گے؟ بولو نہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو رام کا کہہ کے خود سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا اور امت کو بتا دیا کہ حاجت روا اللہ کی ذات ہے، بولو سارے جانے۔ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، بولو سارے جانے۔ رحمتیں دینے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، تکلیفیں کاٹنے والی اللہ کی ذات ہے۔ سر سجدے میں رکھ دیا، ساری رات سر سجدے میں محبوب کی دعائیں ہیں، محبوب دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی والی چادر، جسے قرآن مزمل کہتا ہے، مزمل، یا ایھا المزمل، اے کاری کملی اوڑھنے والے محبوب، رسول اللہ کے کندھوں سے چادر گر پڑی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ بدر کی زمین بڑی خوش نصیب ہے کہ مصطفیٰ کے رحمت والے ہنجو آج بدر کے سینے پہ گر رہے ہیں۔ ساری رات سر سجدے میں اور بار بار اللہ کے رسول ایک ہی دعا مانگتے، توجہ کرو ذرا سارے جانے، اللہ کے رسول دعا مانگتے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان یہلکو حاضر ثابت من اہل الاسلام لا تعبدوا فی الارض۔ اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے ماننے والوں کو فتح عطا فرماؤں گا، اے اللہ آج اس وعدے کو پورا فرما دے، لا نعبدو فی الارض۔ اللہ آج اگر یہ ہار گئے، آج اگر یہ قتل ہو گئے، آج اگر یہ 313 کو جیتنا ملی، لا نعبدو فی الارض، میرے مولا پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہونے والی روئے زمین۔ دعا مانگتے جاتے ہیں، سر سجدے میں ہے، اچانک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لگے فقال حسبک فخرج وهو یقول، رسول اللہ کا رونا دیکھ کے ابوبکر سے نہ رہا گیا، ان کے کھڑے ہوئے، آقا آپ مت روئیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور 24ویں سپارے میں یہ آیت بھی ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہماری تعلیم اور ایمان کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، بے شک بندے کے لیے اس کا اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ نے سر سجدے سے اٹھایا، دعا ختم کی، میرے آقا نے پھر دعا مانگی۔ اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں لا یسع فی ملکا مقرب ولا نبی مرسلا۔ اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں، اللہ معراج کی رات جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے ماننے والوں کو فتح عطا فرماؤں گا، آج وہ معراج کی رات والا وعدہ پورا فرما۔ ادھر محبوب کی زبان سے یہ دعا نکلی ہے، ایسے دعا نکلی ہے کہ اس دعا کے مزے سے عرش فرش بھی سرشار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم جاری کیا، فوراً قرآن بھیجا، فوراً جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب نصرکم اللہ ببدر وأذلة فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ محبوب تو گھبرانا، پریشان نہ ہو، 313 تو لے کے آیا ہے، میری طرف دیکھ میں نے 5000 فرشتے تیری مدد کو بھیجے ہیں، 5000۔ مقابلہ شروع ہوا، وقت اب کم ہے، ختم کرتے ہیں اسے، بس ان بہادروں کو سلام پیش کرنا تھا۔ مقابلہ شروع ہے، سب سے پہلا جو بدر شروع ہوئی، جنگ بدر، یہ سن لو، یہ کسی عالم سے پوچھ لو، یہ تاریخ میں کھول کے دیکھ لو، جنگ بدر جو ہے اس کی ابتدا رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ سے اور رسول اللہ کے چچا کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ سے شروع ہوئی ہے جنگ بدر کی۔ ایسے نہیں علی المرتضیٰ کو شیر خدا کہا جاتا، بولو سبحان اللہ۔ ولید نکلا، کافروں کا بڑا سردار، اور دوسری طرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عتبہ نکلا،
عتبہ اور ولید نکل کے کہنے لگے اے محمد ہمارے جوڑ کا بندہ بھیج. عربی نام والے تھے. کہنے لگے دشمن ہماری ٹکر کا بھیج. رسول اللہ نے آئینہ امیر حمزہ میرا چاچا حمزہ آئے, آئینہ علی ابن ابی طالب میری زہرہ کا شوہر آ جائے. مقابلہ شروع ہوا. عتبہ کو امیر حمزہ نے خاک میں ملا دیا. ولید کا خون زمین پر علی المرتضیٰ نے بہا دیا. ادھر وہ دونوں ننھے منھے بچے جو ہیں وہ بھی تو میدان جنگ میں آئے نا, ننھے منھے بچے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے چچا ہمیں بتا کہ ابو جہل کس جگہ پہ ہے. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بیٹا وہ سامنے کھڑا ہے لیکن تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے. دونوں 8 اور 10 سال کے بچے کہنے لگے قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگا وہ جو لوگوں کو بار بار بلا رہا ہے اور وہ جو لوگوں کو بار بار واضح دے رہا ہے اسی کو ابو جہل کہتے ہیں. لیکن میرے بیٹا بات سنو, حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. بچے کہنے لگے چچا یہ دستہ کب تلک روک کے رکھے گا ملک الموت کا رستہ. دونوں بچے شیر کی طرح چھپٹ پڑے ابو جہل پہ. خدا کام لینے پہ آئے تو ابو جہل سے تو ننھے منھے بچوں سے محمد کے سپاہیوں سے کافروں کے سردار کو قتل کروا دے. جنگ بدر شروع ہونے سے ایک دن پہلے جس دن کا آپ نے واقعہ سنا ابھی بارش آئی, رسول اللہ نے صحابہ کو لیا میدان بدر میں نکلے. اللہ کے رسول نے ایک ایک جگہ پہ گول دائرہ لگایا. یہاں پہ گول دائرہ, یہاں پہ گول دائرہ, یہاں پہ گول دائرہ, وہاں پہ گول دائرہ. صحابہ کہنے لگے آقا یہ گول دائرے کس لیے, توجہ کرو میری طرف. آقا نے فرمایا اپنے نبی کی بات سن لو, یہ جو گول دائرہ ہے یہاں پہ عتبہ مرے گا, یہاں پہ ولید کی لاش ہوگی, اس گول دائرے میں ابو جہل قتل ہو کے گرے گا. بدر تو بعد میں شروع ہوا, یہ بدر سے ایک دن پہلے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائروں پہ نشان لگا دیے. بچے جھپٹ پڑے ابو جہل پہ اور ابو جہل کو قتل کر دیا. فرعون اس امت کا, اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ کا فرعون وہ تھا رامیز. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اور ذرا ایک اور بھی بات سن لیجئے, آپ تک پہنچا دوں, مجھ سے میرے ساتھ ناراض ہونے کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بے نمازی ہے قیامت والے دن اللہ اس کو ابو جہل کے ساتھ اٹھائے گا. رسول اللہ کہتے تھے اللہ احد, اللہ ایک ہے, جھکو اس کے آگے, بت باطل ہے. اور مسلمان نماز پڑھتے تھے, ابو جہل آ کے شور کرتا تھا اور لوگوں کو روکتا اور مارتا تھا. اس لیے نبی نے فرمایا بے نمازی ابو جہل کے ساتھ ہوگا, نماز پڑھنے والا ابو بکر عمر عثمان علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوگا. اب آگے آپ کی اور میری مرضی ہے, ہم نے ولا ظالم کی طرف جانا ہے یا صراط مستقیم کی طرف جانا ہے. بچوں نے قتل کر دیا ابو جہل کو, اور قتل کرنے کے بعد معاذ 8 اور 10 سال کا بچہ, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, اس نے دیکھا میرا باپ قتل ہو گیا, فوراً جھپٹا ہے معاذ پر. معصوم سا تو بچہ تھا معاذ, 10 سال کی عمر ہے. فوراً اس نے معاذ پہ حملہ کیا, تلوار جو پڑی معاذ کی ادھر بازو پہ, یہ بازو کٹ گیا لیکن معاذ جو تھا وہ لٹکا رہ گیا. اب بازو جھول رہا ہے. معاذ اپنے ہاتھ سے پھر بھی جہاد کر رہا ہے. معاذ نے جب دیکھا کہ بازو کے جھولنے کی وجہ سے جہاد نہیں ہو رہا, معاذ نے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھا اور جھٹکا دے کے بازو کو یوں کھینچ کے توڑ دیا. عبد الرحمن کہنے لگے, عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بیٹا یہ کیا؟ فرمایا چاچا غلامان محمد کو سبق دے رہا ہوں کہ جو حصہ اللہ کا حکم پورا کرنے سے روک دے اسے جسم سے جدا کر دو.
اور جو نفس تمہیں نماز پڑھنے سے روکے اس نفس کو اپنے اندر رکھنا ہے یا مارنا ہے؟ بولو بولو۔ عشاء کی نماز سارے پڑھ رہے ہیں، یہ نصیب سے رمضان ملا ہے۔ تراویح میں کوئی اتنی دیر نہیں لگتی، صورتوں پہ تراویح پڑھائی جا رہی ہے، کتنا کو وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اہل بیت طہار کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ 2 سجدے رسول اللہ کے ایسے ہیں قیامت تک دھوم پہ گئی۔ ایک بدر کے میدان میں سجدہ، جنگ بدر فتح ہوئی۔ دوسرا مدینہ المنورہ میں سجدہ، جب حضرت حسین رسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہوئے، 70 تسبیحیں رسول اللہ نے پڑھ دی، حسین نے سارا کنبہ پھر قرآن کے لیے شہید کروا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔